الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سراپۂ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنی اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ یہ حدیث مبارکہ بندہ پڑھ کر یا سن کر فوراً ماضی میں چلا جاتا ہے کہ اسکول دور میں اس نے یہی حدیث مبارکہ ایک کہانی کی صورت میں پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، دوران سفر آندھی طوفان کے ساتھ ساتھ رات ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ اسی دوران ایک بہت بڑی چٹان غار کے دروازے کے آگے گر گئی۔ غار کا دروازہ جو بند ہو گیا، نکلنے کو کوئی راہ نظر نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تینوں اشخاص نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسا کام یاد کیا جائے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس کام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے رب کائنات اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تینوں نے فیصلہ کیا اور ایک آدمی اٹھا، مالک کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، ایک بار گناہ کرنے پر میں پورا قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس چچا کی بیٹی نے کہا اللہ سے ڈر، لیکن مالک مولا تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر، تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا تو مالک مولا اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ چٹان جو تھی تھوڑی سی سرک گئی، تھوڑا سا راستہ بن گیا۔ دوسرا آدمی اٹھا، اس نے دعا کی مالک مولا ایک مرتبہ میں نے مزدور لگوائے، ہر ایک کو میں نے مزدوری دے دی، ایک بندے کو میں نے مزدوری نہ دی۔ اس مزدوری سے میں نے اپنا بکری خریدی، پھر بکری میں اتنی برکت ہوئی میں نے گائے خریدی، گائے میں اتنی برکت ہوئی میں نے اونٹ خرید لی، ایک بہت بڑا میرے پاس ریوڑ بڑھ گیا۔ ایک دن مجھے مزدور ملا، میں نے مزدور کو پہچان کر کہا کہ یہ جتنا مال ہے یہ سارا تیرا ہے۔ اس نے کہا مجھے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، فلاں وقت تو نے میرے ہاں مزدوری کی تھی، میں نے نہیں اجرت نہیں دی تھی، تیری اجرت سے میں نے یہ سارا مال خریدا ہے، آج یہ میرا نہیں بلکہ تیرا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے مالک مولا اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا تھا تو مالک مولا ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ جو چٹان تھی تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اب تیسرا بندہ مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے مالک مولا میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور رات کو جب گھر آتا اور بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ کا پیالہ لیا، ماں کے قدموں میں کھڑا ہو گیا، میری اولاد، میرے بچے بلکتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، منت سماجت کرتے رہے کہ دودھ ہمیں دے دیا جائے، لیکن مالک مولا میں نے اپنے بچوں کو کہا جب تک میرے والدین نہیں پیئیں گے میں تمہیں دودھ کا قطرہ نہیں دوں گا۔ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو مالک مولا ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنا کہنے کی دیر تھی، رب کائنات نے چٹان کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور غار کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت جی وقر پتہ چلا اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہو، اگر اس عمل کا واسطہ دے کر مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو مالک دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سمجھنے، اس کو عام کرنے کی